بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح کی کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کشتی کا ڈیزائن کیسا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کیوں کی اور کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانے میں آپ کی مدد کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون سے اور کتنے جانور سوار ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کس دن اور کس تاریخ کو اپنی کشتی پر سوار ہوئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا، آخر انہوں نے کون سا جرم کیا تھا کہ وہ طوفان میں غرق ہو گئے؟ ایک مومن بڑھیا جو کہ کشتی میں سوار بھی نہ تھی، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے طوفان سے اس کی حفاظت فرمائی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا طوفان کتنا بڑا تھا؟ آپ کشتی پر کتنے دن سوار رہے اور وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں پر طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی ٹھہری؟ حضرت نوح علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے؟ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیتیں فرمائیں؟ ایک طویل عمر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا وصال مبارک کیسے ہوا؟ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر آپ نے ہماری پچھلی قسط نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ معزز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انتہائی خلوص اور نرمی سے تبلیغ فرمائی، انہیں تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی سمجھایا۔ 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال انہیں احکام الہی پہنچاتے رہے، مگر ان کی ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوا۔ جب آپ ان سے گفتگو کرتے تو وہ اپنے چہرے پر اپنا کپڑا ڈال لیتے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے تاکہ پیغام خداوندی کا کوئی بھی حروف ان تک نہ پہنچ سکے۔ آپ کی محفل سے بھاگ جاتے اور دوسروں سے بھی کہتے، چلے جاؤ، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ آپ نے نسل کے بعد نسل اور صدی کے بعد صدی ان کی اصلاح کا انتظار کیا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑکایا بھی گیا۔ جوں جوں آپ انہیں تبلیغ فرماتے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ معزز دوستو، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، میں عاجز آ گیا ہوں، پس تو ان سے بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور اپنے ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بناؤ اور اس کا درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں۔ کشتی بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 450 فٹ تک تھی، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تک تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے کشتی کو تیار کیا گیا تھا اور کشتی کو تیار کرنے میں 2 سال لگے تھے۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے تھے اور دوسرے حصے میں پالتو چوپائے وغیرہ تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور کشتی میں کچھ زادہ راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام دن کے وقت کشتی بناتے، رات کے وقت آپ کی قوم کے لوگ آ کر اسے توڑ دیتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں دن کے وقت کشتی بناتا ہوں اور رات کے وقت میری قوم کے لوگ آ کر اس کشتی کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے نوح، حفاظت کے لیے ایک کتا رکھ لو، وہ تمہاری کشتی کی نگرانی کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کتا رکھ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن کے وقت کام کرتے اور رات کے وقت آرام فرماتے۔ رات کو جب آپ کی قوم کشتی توڑنے کے لیے آئی، کتا بھونکنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیدار ہو گئے اور آپ کی قوم کے لوگ بھاگ گئے۔ حفاظت کے لیے کتا حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے رکھا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے، اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تندور کوفہ میں تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، یعنی تندور ہنڈیا کی طرح ابلنے لگا، تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اسے چلنا ہے اور اسے اپنی جگہ پر رکنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرو۔ یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ معزز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی امت 10 رجب جمعہ کے دن کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود جنوں اور انسانوں کو روزے رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود کشتی میں رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے مکمل اور ماہ محرم کے 10 روزے رکھے۔ آسمان سے 40 روز بارش برستی رہی، زمین کے چشمے بھی جاری ہو گئے، آسمان کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور سفید تھا، زمین کا پانی گرم تھا، پانی زمین کے پہاڑوں سے 80 گز تک اوپر چلا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے، اور ایک آپ کا بیٹا منافق تھا جس کا نام کنان تھا۔ وہ کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا جو کہ غرق ہو گیا تھا۔ یہ منافق تھا، یعنی ظاہر میں مومن تھا اور در حقیقت کافر تھا، اور یہ کافروں سے ملا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ کشتی پر سوار نہ ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو کہ کافروں سے ملی ہوئی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں کہتی تھی، معاذ اللہ، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پانی کے اندر غرق ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے ایک بوڑھی خاتون گزری جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ وہ خاتون دولت اسلام سے مالا مال تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان قریب طوفان سے کفار کو غرق کر دے گا اور اہل ایمان اس کشتی میں بیٹھ کر بچ جائیں گے۔ اس بڑھیا نے عرض کی کہ آپ طوفان کے وقت مجھے بھی بتا دیں، میں بھی آپ کی کشتی میں سوار ہو جاؤں گی اور طوفان سے بچ جاؤں گی۔ جب طوفان کا وقت آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام مخلوق کو کشتی پر سوار کرنے میں مصروف ہو گئے اور آپ اس بڑھیا کے بارے میں بھول گئے۔ جب طوفان ختم ہو گیا، مومن نجات پا گئے اور کفار ہلاک ہو گئے۔ اہل ایمان کشتی سے جب نیچے اترے تو وہ بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، کیا طوفان نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا، طوفان آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر واقع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کے معاملے پر بہت زیادہ تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر ہی اس کی حفاظت فرمائی، وہ کشتی پر سوار بھی نہیں ہوئی، اس نے طوفان دیکھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی اس طرح حمایت فرماتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر 150 دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا، وہ بیت اللہ کے گرد 40 دن تک چکر لگاتی رہی، پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کے بعد ایک کوے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے۔ وہ کوا ایک مردار کے اوپر بیٹھ گیا اور مردار کو کھانے لگا اور اس نے دیر کر دی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ زیتون کے پتے لے آیا، اس نے دونوں پاؤں مٹی میں لت پت کر لیے اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سے پانی خشک ہو گیا ہے۔ آپ جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور آپ نے ایک بستی کی بنیاد رکھی جس بستی کو آسی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے تھے، اس دن آپ نے روزہ بھی رکھا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی سے اترے تھے وہ سب کے سب مر گئے تھے
صرف اور صرف آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس ہی باقی رہے تھے اور آپ کی ازواج۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس۔ سام عربوں، رومیوں اور فارسیوں کا جد اعلیٰ ہے، حام سوڈانیوں کا جد اعلیٰ ہے اور یافس ترکوں اور یاجوج ماجوج اور ہند کے مشرقی علاقوں کے لوگوں کا جد اعلیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سام کو حجاز، یمن اور شام کے شہر عطا کیے گئے، حام کو سوڈان کی سلطنت بخشی گئی، جبکہ یافس کو مشرقی علاقے عطا کیے گئے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام انتہائی شکر گزار اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام ہر چھوٹے بڑے عمل پر بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ جب آپ وادی اصفہان سے گزرے تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ وادی اصفہان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وادی ہے جس سے حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے اونٹوں پر سوار تھے جن کی مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کی گئی تھیں۔ انہوں نے چوغے پہن رکھے تھے اور دھاری دار چادریں اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ بے شک 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر بکھر بھی جائیں تو یہ کلمہ انہیں پھر جوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پوری خلق کی زبان سے صبح و شام جاری ہے۔ انہی کلمات کے وسیلے سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے۔ اور تمہیں میں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سالوں تک زندہ رہے۔ جب سام، حام اور یافس کی اولاد بہت زیادہ زمین پر پھیل گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تمام انبیاء کرام کی عمروں سے زیادہ تھی۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ ان 950 سالوں میں اپنی قوم میں رہنے کے باوجود آپ کا کوئی دانت نہ گرا، آپ کا کوئی بال سفید نہ ہوا اور نہ ہی آپ کی قوت کم ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت وصال آیا تو ملک الموت نے آپ سے پوچھا آپ نے طویل عمر پائی ہے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا کو اس طرح پایا کہ جس طرح کوئی گھر ہو جس کے 2 دروازے ہوں، جس کے ایک دروازے سے لوگ اندر آئیں اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل تذکرہ۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔